معاشرے میں بہت ساری بلیک میلنگز کی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس دو معاشرے ہیں، ایک مغربی معاشرہ، ایک مشرقی معاشرہ۔ جو مشرقی معاشرہ ہے اس میں ریلیجن اور کلچر ڈومیننٹ ہیں، تو یہاں پر خاص طور پر ہمارے اس معاشرے میں ریلیجس بلیک میلنگ کی جاتی ہے۔ ریلیجس بلیک میلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ شوہر کہتا ہے بیوی کو کہ میں تمہارا شوہر ہوں، لہٰذا میں تمہیں جو حکم دوں اس کی اطاعت کرو۔ باپ کہتا ہے اپنی اولاد کو میں تمہارا باپ ہوں، جو کہوں وہ کرو۔ امیر کہتا ہے میں تمہارا امیر ہوں، جماعت کا یا ملک کا امیر ہوں، جو میں کہوں وہ بس لبیک کرو۔ اور پھر اس کے دلیل میں آیات اور احادیث لے کر آتے ہیں اور ان کا مطلب اپنے مقصد پر فٹ کرتے ہیں، یعنی اپنا مطلب نکال کے اپنے اوپر فٹ کر کے پیش کرتے ہیں، میں باپ ہوں لہٰذا میری ہر بات مانو، اور اس چیز کے برے نتائج بھی نکلتے ہیں۔ خاص طور پر شادی کے معاملوں میں تو ماں باپ کہتے ہیں ہم نے جو کہا ہے وہ کرو۔ تو سب سے پہلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو شوہر کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اطاعت اللہ کی ہوگی اور اللہ کے رسول کی ہوگی، باقی کسی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی، 100% اطاعت نہیں ہوگی، حسن سلوک ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو شوہر ہے، جو اسلام نے کرائٹیریا بتا رہا ہے کہ اس میں پورا اتر رہا ہے کہ نہیں کہ بیوی اس کی 100% فرمان برداری کرے، یا بیوی اس کی 100% اس کرائٹیریا پہ اتر رہی ہے کہ نہیں کہ اس کی ہر بات مانی جائے، اور جو باپ ہے، ماں باپ ہیں، وہ 100% اس کرائٹیریا پر اتر رہے ہیں کہ جو اسلام نے بتایا کہ ماں باپ کو ایسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے حق ادا کیے ہی نہیں ہے اولاد کے، اور اولاد سے 100% مطالبہ کریں تو مطالبہ پورا کیسے ہوگا؟ ایسے ہی جو امیر ہے، حاکم وقت ہے، وہ کہتا ہے میری ہر بات پر لبیک کہو، اس نے عوام کی رعایا کی بھلائی کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو 100% عوام لبیک کیسے کہے؟ تو اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے جس بھی حکم سے مخلوق کا حکم ٹکرائے گا اس حکم کو چھوڑا جائے گا۔ مثال کے طور پر باپ ہے، ایک کیٹیگری ہے، ایک عہدہ ہے اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ اب ایک باپ وہ ہے جو کہتا ہے توحید کا حکم دیتا ہے، دوسرا شرک کا حکم دیتا ہے۔ اب بتاؤ کیا دونوں برابر ہے؟ دونوں کی اطاعت کی جائے؟ نہیں کی جائے گی دوسرے باپ کی۔ جو توحید کا حکم دیتا ہے اس کی بات مانی جائے گی، اور جو توحید کا حکم نہیں دیتا بلکہ شرک کا حکم دیتا ہے اس کی بات کو رد کیا جائے گا۔ اسی طرح ماں اگر کہتی ہے بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، میرے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اس کی بات کو مانا جائے گا، لیکن اگر کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو بلا وجہ، تو اس ماں کی اس بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر شوہر بیوی کو غلط کاموں پر مجبور کرتا ہے تو اس کی اس بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اور بیوی اگر اپنے گھر میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسرے مردوں کو آنے دے اور ناجائز تعلقات بنائے اور کہے اپنے شوہر کو کہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو لہذا تم مجھے کچھ بھی نہ کہو، تو یہ بیوی غلط کر رہی ہے، اس کی اس بات کو نہیں مانا جائے گا۔ تو ہر رشتے میں بھی کیٹیگریز بناؤ کہ یہ میری اولاد ہے، لیکن اولاد کس کیٹیگری میں آ رہی ہے؟ 10 کیٹیگریز بنا دو کہ یہ اولاد جو مطالبے کر رہی ہے کیا میں ان کے ہر مطالبے مانوں؟ کیا وہ اس لائق ہیں کہ ان کے ہر مطالبے مانوں؟ کیا یہ جو میرے ماں باپ ہیں مجھے حکم دے رہے ہیں اس بات کا، باپ کہہ رہا ہے یہ کرو، تو پہلے تو یہ طے کروں کہ یہ باپ کون سی کیٹیگری میں آتا ہے، کہ کس چیز کا حکم دے رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، حسن سلوک الگ بات ہے، ریسپیکٹ کرنا الگ بات ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا الگ بات ہے، حکم ماننا الگ چیز ہے۔ جو حکم اسلام کے مطابق ہوگا اس کو مانا جائے گا، ہر حکم کو نہیں مانا جائے گا۔ ایسے ہی دیکھیں جو حاکم وقت ہے وہ جو حکم دیتا ہے وہ حکم اگر اسلام کے خلاف ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا، جو اسلام کے مطابق ہوگا اس کو مانا جائے گا۔ اس لیے حاکم وقت کی کیٹیگریز بناؤ کہ کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے، ماں باپ کی کیٹیگریز بناؤ کہ میرا باپ کس کیٹیگری میں آ رہا ہے، میری بیوی کس کیٹیگری میں آ رہی ہے، شوہر کس کیٹیگری میں آ رہا ہے اور اس کی کتنی اطاعت کی جائے۔ حسن سلوک اور ریسپیکٹ بالکل دو، لیکن ہر بات کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔
یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے جو لوگ ڈپریس ہو گئے ہیں اس ریلیجس بلیک میلنگ کی وجہ سے، ان کو چاہیے کہ اپنے بھی حقوق پہچانیں۔ تم بھی اللہ کی ایک مخلوق ہو اور تمہارے بھی حقوق ہیں۔